ایک اور عہد تمام ہو گیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج ریٹائر ہو گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی کیا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی تجویز شیئر کر دی۔ وفاقی حکومت کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے سابق اور موجودہ پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز اور ریٹائرڈ یا حاضر سروس آرمی آفیشل سمیت ڈاکٹرز پر مشتمل وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی خان فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ، 10 اہلکار شہید، 3 زخمی۔ مسلح دہشت گردوں کا بھاری اور جدید ہتھیاروں سے فورسز پر حملہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج اپنے آخری دن مقدمات کی سماعت نہیں کی بلکہ آج آخری دن چیمبر ورک کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بلوچستان میں ہی حاصل کی جبکہ کراچی گرامر اسکول سے اے اور او لیول کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بی اے آنرز ان لاء کی ڈگری بھی حاصل کی۔ انہوں نے 1985 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی۔ 1998 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ انہوں نے 5 اگست 2009 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے جبکہ 17 ستمبر 2023 کو 29ویں بطور چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف سنگین غداری کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی سنایا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا جبکہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سربراہی کی۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی تجویز شیئر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے اس سے متعلق جلد جواب آ جائے۔ وفاقی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے سابق اور موجودہ پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز اور ریٹائرڈ یا حاضر سروس آرمی آفیشل سمیت ڈاکٹرز پر مشتمل وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد بھیجنے کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت یابی اور وطن واپسی سے متعلق فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ وزارت خارجہ کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ وزارت خارجہ نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی تجویز شیئر کر دی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پرزنر ٹرانسفر ایگریمنٹ کی تجویز پر کب تک جواب آ جائے گا۔ نمائندہ وزارت خارجہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس سے متعلق جلد جواب آ جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت کی جانچ کے لیے پاکستان سے ڈاکٹرز پر مشتمل وفد بھجوانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ وفد میں سابق اور موجودہ پارلیمنٹیرین، سینیٹرز اور ریٹائرڈ یا حاضر سروس آرمی آفیشل سمیت ڈاکٹرز شامل ہوں گے جبکہ عافیہ صدیقی کی بہن پٹیشنر فوزیہ صدیقی بھی وفد کے ہمراہ امریکہ جائیں گی۔ وکیل نے کہا کہ وزیر اعظم نے وفد امریکہ بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ عدالتی معاون زینب جنجوعہ نے کہا کہ ڈاکٹر فوزیہ کی استدعا اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ عافیہ صدیقی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور فیملی کی درخواست ہے کہ عافیہ صدیقی کے لیے ڈاکٹرز پاکستان سے بھیجے جائیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے حملے میں 10 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا قافلہ ڈی آئی خان سے تھانہ درازندہ کی حدود میں امن میلہ کے قریب زام چیک پوسٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک فتنہ الخوارج کے مسلح دہشت گردوں نے بھاری اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ واقعے کے بعد جائے وقوع پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری روانہ کر دی گئی جبکہ حملے میں شہداء کی لاشوں اور زخمیوں کو سی ایم ایچ ڈیرہ منتقل کیا گیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار محمد جان، نائک عارف، لانس نائک سعید الرحمان، سپاہی اخونزادہ، سپاہی حضرت اللہ، سپاہی مشتاق، سپاہی عبدالصمد، سپاہی عمران، سپاہی بصیر مہتاب شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں نائک حمزہ نور، سپاہی حسن، سپاہی صابر ایوب شامل ہیں۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے حملے میں 10 ایف سی کے جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی اور شہید جوانوں کے جذبہ حب الوطنی اور بہادری کو سراہا۔ انہوں نے شہید جوانوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے بلندی درجات اور صبر کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع بنوں میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے درازندہ میں
خارجی دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف نے ضلع بنوں میں دہشت گرد حملے میں 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر بھی اظہار افسوس کرتے ہوئے شہداء کی بلندی درجات کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ دریں اثنا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں FCC چیک پوسٹ پر خارجی دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے بنوں میں SHO تھانہ جانی خیل کی گاڑی اور کوہاٹ میں سب انسپکٹر پر فائرنگ کے واقعات کی بھی مذمت کی اور حملے میں شہید FCC کے 10 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔